حدیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے مؤذن کی بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا 3 بندے جنت کے ٹیلوں پر موجود ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے، وہ جنت کے اندر مشک کے ٹیلوں پر ہوگا۔ نمبر 2 وہ امام جو امامت کرے دراہا لے کے لوگ اس سے راضی رہیں، اور نمبر 3 فرمایا مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ کل قیامت والے دن وہ جنت کے اندر مشک کے ٹیلوں پر آرام کے ساتھ عزت کے مقام پر بیٹھا ہوگا۔ اب اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا وہ امام جس سے مقتدی راضی ہوں امامت کرے، اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ مت لیا جائے کہ اگر کوئی امام، جیسے اب ہم اپنے محلے کی بات کر لیں تو آپ کو ہمارے علاقے کے اندر 40 کے لگ بھگ مساجد ہیں، لیکن کوئی ایک مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس امام سے 100% مقتدی راضی ہوں، بلکہ ہر ایک اپنے امام کی شکایت کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم یہ حکم لگا دیں گے اس پر؟ نہیں، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے وہ امام غیر شرعی امور کا مرتکب نہ ہو، غیر شرعی امور کا مرتکب نہ ہو، مثلا اس کی آمدنی حرام کی نہ ہو، اس کا کردار غلط نہ ہو، وہ سودی نہ ہو، وہ زانی نہ ہو، وہ چور نہ ہو، وہ داڑھی منڈا نہ ہو، وہ قرآن غلط پڑھتا ہو، وہ نمازوں کے اوقات کو آگے پیچھے کرتا ہو، وہ قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی غلط تعویلات کرتا ہو، لوگوں کی شرعی ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو اور لوگ اس سے راضی نہ ہو ان وجوہات پر، پھر بھی اگر وہ امامت کرے گا تو وہ بندہ لعنتی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج میں اور آپ جو اپنے امام سے ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ داڑھی منڈا ہے، ایک بندہ داڑھی کترا ہے، ایک بندہ داڑھی کا ڈیزائن بناتا ہے، اور آپ کے امام صاحب جب کھڑے ہو کر داڑھی کے خلاف بیان کرتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے مولانا داڑھی کے بارے میں نہ بولا کریں۔ اب اگر اس موقع پر اس کی مانے یا رب کی مانے، اگر اس کی مانے رب ناراض، رب کی مانے وہ ناراض، ایسی ناراضگیاں 1 کروڑ مرتبہ ہوں، ہم رب کی مانیں گے، ایسے مقتدی کی نہیں مانیں گے۔ بے پردگی پر آپ کا مولانا، آپ کا امام صاحب بے پردگی پر بیان کرتا ہے، ہاں گانے بجانے کی شناعت پر بیان کرتا ہے، ڈانس پر بیان کرتا ہے، آپ کا مولانا غیبت پر، جھوٹ پر، گالم گلوچی پر، فضولیات پر، وقت ضائع کرنے پر اگر بیان کرتا ہے، اور آپ اگر اس بات پر ناراض ہوتے ہیں 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ ناراض ہو، یہ ناراضگی رب کی رضامندی کا سبب ہوگی۔ اگر اس طرح کی ناراضگی ہے تو وہ امام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ان امور کو بیان کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جب رب راضی تو جگ راضی، ان چند بندوں کی رضامندی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پہلا نمبر وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی خدمتگار اور پروردگار کا بھی خدمتگار، نمبر 2 وہ امام جو امامت کرے لوگ اس سے راضی ہوں، نمبر 3 وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے۔ اور ایک موقع پر سرکار نے فرمایا میں 5 بندوں کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک سرکار نے فرمایا وہ مؤذن ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی، مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی، جنات سنیں گے، انسان سنیں گے، اللہ کی دیگر مخلوقات سنیں گی، جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں وہاں تک کی تمام چیزیں کل قیامت والے دن اس کے حق میں بطور گواہ کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔
کتنی بڑی سعادت ہے اذان. اور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صرف 7 سال اذان دے دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ فضیلت ہے مؤذن کی. تو جب مؤذن کی اتنی فضیلت، تو مؤذن جو کلمات کہتا ہے ان کلمات کی کتنی فضیلت ہوگی. ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطول الناس اعناق یوم القیامہ المؤذنون، سب سے لمبی گردن والے قیامت والے دن وہ کون ہوں گے؟ وہ مؤذن ہوں گے، وہ مؤذن ہوں گے. اس امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ. انہوں نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زید نے اپنا خواب سرکار کو بتلایا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کلمات یہ مجھے بتلائے گئے، تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو کہا کہ چڑھیے چھت پر اور جو کلمات یہ تلقین کریں وہ کلمات پڑھتے جائیے. تو حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کی تو مدینہ والوں نے ایک آواز سنی، زوردار آواز. سرکار نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جس بات کا پتہ نہ ہوتا تو صاف کہتے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا بلال کے اذان دینے پر اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھلوایا، یہاں تک کہ بلال کی اذان کو اللہ نے عرش والوں تک اور وہاں کے فرشتوں کو بھی سنوایا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ جزائے خیر دے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پاس کھڑے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فضیلت بیان کی ہے کیا یہ صرف بلال کے لیے خاص ہے یا جو مؤذن اذان دے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ صرف بلال کی نہیں، ہر مؤذن کے لیے یہ خاصیت ہے. اور ساتھ میں سرکار نے فرمایا کہ مؤذنین کی روح ہیں یہ شہداء کے ساتھ اکٹھی رہتی ہیں. کتنا بڑا مقام ہے اذان کا، کتنا بڑا مقام ہے اذان کا. اگر ہم تصور کریں دماغ کی نسیں پھٹ جائیں کہ مؤذن کا اتنا بڑا مقام تو اذان کا کتنا بڑا مقام ہوگا. تنبیہ الغافلین نامی ایک کتاب ہے، مارکیٹ میں ملتی بھی ہے. اس میں ایک بات لکھی ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ جب تک مریض حالت مرض میں ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنی بیماری پر صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے 70 شہیدوں جتنا ثواب اس نے کیا نہیں لیکن وہ اس کے نام اعمال کے اندر شامل کیا جاتا ہے، آسمانوں پر چڑھتا ہے 70 شہید. اور آگے لکھا ہے اگر وہ بیماری سے پاک ہو گیا، یعنی صبر اور شکر کے ساتھ بیماری کو گزارا، پاک ہو گیا، گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اور اگر اس حالت کے اندر وہ مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے رتبے سے فائز فرماتے ہیں. پھر آگے لکھا ہے کہ مؤذن اذان دینے والا یہ اللہ کے دربار کا دربان ہوتا ہے. اللہ کے دربار کا دربان سمجھتے ہیں؟ چوکیدار، دروازہ کھولنے والا. یہ اللہ کے دربار کا دربان ہوتا ہے اور ہر نماز کے لیے اذان دینے پر اسے 1000 نبیوں جتنا ثواب دیا جاتا ہے. یہ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے. اور جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کا وزیر ہوتا ہے، وہ اللہ کا وزیر ہوتا ہے اور ہر نماز پر اسے 1000 صدیقین جتنا ثواب دیا جاتا ہے.
اور جو عالم دین ہوتا ہے، عالم دین اللہ کا وکیل، نمائندہ ہوتا ہے. اور عالم دین کا کیا مقام ہے کہ ہر حدیث کے بدلے قیامت کے دن اسے نور دیا جائے گا، اسے نور دیا جائے گا. اور جو عام مسلمان مرد اور عورت دین کی خدمت کرتے ہیں، دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے خادم ہوتے ہیں، اور خادموں کو جنت ہی ملے گی. خادموں کے لیے جنت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں رکھا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت ہے ان اعمال کے سر انجام دینے والے، تو وہ عمل کتنا اونچا ہوگا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.